19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ، اور البتہ تحقیق آ چکے ہیں یہ مکہ والے اس بستی پر، أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ جس پر برسائی گئی بری بارش۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا اس بستی کو؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ یہ امید نہیں رکھتے ہیں دوبارہ اٹھنے کی۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ مکہ والے ان بستیوں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک بستی جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جن پر بری بارش ہوئی۔ امطرت مطر السوء، جن پر بری بارش ہوئی۔ یہ سدوم کی بستی ہے، قوم لوط کی۔ سدوم کی بستی پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب نازل کیا، تو ان لوگوں پر 4 طرح کے عذاب مسلط اللہ پاک نے کیے۔ پہلا عذاب تو ان پر یہ آیا کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ اور دوسرا عذاب ان پہ یہ آیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور تیسرا عذاب یہ آیا کہ اللہ نے ان پر ایک آواز بھیجی کہ جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور چوتھا عذاب ان پہ یہ آیا کہ اللہ نے بستی کو تہ و بالا کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں تک اٹھایا اور اٹھا کے پھر نیچے پٹخ دیا الٹا کر کے۔ تو فرمایا یہ مکے کے تاجر، یہ مشرک اسی راستے سے اپنی تجارت کرتے ہیں، یہ ان کے راستے میں آتا ہے، تو کیا یہ لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جس کے دل کے اندر آخرت ہوتی ہے وہ بندہ ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ نیکی کے کام کرتا ہے، برے کام نہیں کرتا۔ تو یہ مکہ کے مشرک حقیقت بات یہ ہے کہ دوبارہ اٹھنے کے قائل ہی نہیں تھے، دوبارہ زندگی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور البتہ تحقیق آ چکے ہیں یہ مکے والے اس بستی پر جس پر برسائی گئی بری بارش۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا پس انہوں نے نہیں دیکھا اس بستی کو؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ امید ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھنے کی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے وہ آپ کو مگر مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ مکے کے مشرک آقا علیہ السلام کو جس بستی سے گزرتے ہوئے دیکھتے تو آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس کے یوں کہتے تھے کیا یہ وہ آدمی ہے جس کو رسول اللہ نے بنایا، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رسول ہے؟
احاد الذی بعث اللہ رسولا، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آقا جس گلی سے جاتے تو یہ مکے کے مشرک آقا علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ وہ آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب ہے کہ یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں گمراہ کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر پہلے تو مذاق اڑاتے اور پھر آپس میں یہ باتیں کرتے کہ قریب تھا اگر ہم لوگ اپنے خداؤں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ بھی رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا، اور آپس میں مل کے یوں کہتے تھے کہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی نرم اور بڑی میٹھی ہے، بڑے طریقے سے سمجھاتا ہے بات کو، قریب تھا کہ ہمیں بھی یہ اپنے خداؤں سے پھیر دیتا، اگر ہم اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں بھی گمراہ کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج اے میرا نبی یہ آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، معاذ اللہ، ان قریب وہ جان لیں گے جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ گمراہ کون تھا۔ جس وقت آخرت کا عذاب دیکھیں گے وسوف یعلمون، اور ان قریب وہ جان لیں گے حین یرون العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون گمراہ ہے راستے کے لحاظ سے۔ قیامت والے دن تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آج یہ لوگ دنیا کے اندر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہماری ہمت تھی کہ ہم اپنے خداؤں پہ ڈٹے رہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ جس نے بنا لیا خدا اپنی خواہش کو۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو آدمی ایسی خواہش پر چلتا ہے جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے، جو خواہش شریعت سے ٹکراتی ہے تو یہ بھی شرک کی قبیل سے ہے۔ ایک خواہش وہ کہ اس پر چلنا شریعت کے مطابق ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مثلا اللہ پاک نے انسان میں بھوک اور پیاس کا مادہ رکھا ہے، اگر شریعت کے مطابق کمائے اور کھائے اور پیے تو اس بندے کو اس پہ اجر ملے گا، لیکن جو خواہش شریعت سے ٹکراتی ہے اس پر چلنا شرک کی ایک قسم ہے۔ جس نے، قرآن نے فرمایا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، اپنی مرضی پر چلتا ہے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، تو آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس کے وکیل بنیں گے کیا؟ چھوڑ دیں اس کو، جو کرتا ہے میرے پاس آئے گا، میں اللہ حساب کے لیے کافی ہوں۔ اور مکہ کے مشرک اور کافر تو اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چلتے، خواہشات ہی کو خدا بنا لیا تھا۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس آدمی کو کہ جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا الہ، ہواہ، اپنی خواہش کو، افانت، کیا آپ، تکون علیہ وکیلا، آپ ہوں گے اس کے وکیل، یا آپ اس کے وکیل ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پھر بھی لگے ہوئے ہیں؟ ام تحسبوا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اکثرہم، کہ بے شک اکثر ان کے، یسمعون، وہ سنتے بھی ہیں، او یعقلون، یا وہ سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر مویشیوں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی نہیں سمجھتا، ہمارے معاشرے میں جس آدمی کو بار بار سمجھایا جائے اس کے باوجود نہیں سمجھتا تو لوگ کہتے ہیں یہ گدھا ہے، کیونکہ تمام جانوروں سے زیادہ احمق اور بے وقوف یہ گدھا ہے۔ مگر گدھے کو بھی دیکھا جائے تو گدھا بھی اپنے مالک کی آواز پر چلتا بھی ہے اور رک بھی جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو جانوروں سے بھی برا ہے،
کہ اپنے حقیقی آقا اور مالک کی بات کو نہیں مانتا، جو تمہارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور حقیقی اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، حقیقی خدا اور اپنے آقا کی بات پر لبیک نہیں کہتے، قرآن فرماتا ہے وہ لوگ گدے سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں، اور جانوروں کے اندر تو پھر بھی شعور ہوتا ہے، مشرک کے اندر سے اللہ شعور بھی ختم کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گدھا، آپ اس کو راستے پر چلائیں تو راستے میں اگر چلتے چلتے کوئی گڑھا آ جائے تو گدھا اس میں چھلانگ نہیں لگاتا ہے، اللہ نے اس کو بھی شعور دیا ہے اپنے نفع نقصان کا، وہ اس گڑھے سے ہٹ کے جائے گا۔ لیکن مشرک اور کافر ایسا ہے کہ جس کی عقل بھی اللہ مار دیتے ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھتا، اللہ کا بھی منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر اور شریعت کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا جانور پھر بھی اچھے، ایسا انسان مشرک اور کافر یہ جانوروں سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔